أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. اور وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، مگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی خواہش کے رکھے ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا یہ صدقات تو دراصل حاجت مندوں اور لاچاروں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب یعنی نئے مسلمان ہونے والوں کی دل جوئی کے لیے، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے یعنی غلاموں کو آزاد کرانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کے راستہ میں مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بنا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہہ دو تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے مومن ہیں
اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اور چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو فوراً کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم کانوا مجرمین۔ اب بہانے نہ بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ محترم سامعین، گزشتہ آیات کے اندر وہ لوگ جو نام کے مسلمان تھے لیکن ان کا نفاق اس وقت ظاہر ہو گیا جب جنگ کا موقع آیا تو جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ اللہ کی شان جب جنگ فتح ہو گئی، مال غنیمت آیا تو کہنے لگے ہم حقدار ہیں مال غنیمت کے، یعنی جنگ پر نہیں گئے لیکن مال غنیمت لینے کا ٹائم آیا تو کہنے لگے ہم حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح سے مذاق کرنے لگے۔ ابھی آپ نے آیات سنی ہیں۔ اللہ کی شان ایک ایسا موقع بھی آیا، عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، منافقین کا سردار تھا، وہ آپس میں بات کر رہے تھے، کہنے لگا کہ ہم نے مسلمانوں کو مدینے میں آ کر عزت دی ہے اور عزت دے کر ہم پچھتا رہے ہیں۔ اللہ کی شان
ایک چھوٹا سا بچہ ہے، مسلمان ہے، غالباً زید ان کا نام ہے۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ ہمارے بارے میں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم منہ پہ تو بڑی ہماری تعریفیں کرتے ہو، پیٹھ پیچھے اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زید نے بتایا ہے۔ کہا کہ دیکھو بچوں کی باتوں میں آپ آ گئے ہو، یہ بچہ ہے، اس سے بھول بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم کہیں تو پھر آپ بات کریں۔ اب حضرت زید جو ہیں وہ تنہائی میں رونے لگے، کہنے لگے، یا اللہ، دلوں کے بھید تو آپ جانتے ہیں، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں گر گیا ہوں، کاش کہ میں نے یہ بات نہ کہی ہوتی، حالانکہ میں نے تو سچ کہا ہے، لیکن اب میرے بارے میں کیا گمان ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں، لیکن اللہ کی قدرت، سبحان اللہ، یہی معاملہ تھا۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا اور اللہ پاک نے واقعہ بھی بیان فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب، یہ لوگ جو ہیں منافق ہیں، پیٹھ پیچھے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں اور منہ پر جو ہے قسمیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن میں اللہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ صرف یہاں تک بس نہیں، بلکہ اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرمائی اور منافقوں کی قسمیں بھی بیان فرما دی۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ فرمایا انہوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستہ سے خود رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں کرتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ساری صورت اللہ پاک نے منافقوں کی حالات بیان کر کے نازل فرمائی۔ اللہ کی شان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پیار سے فرمایا، اپنا سر اوپر اٹھا، تو خاموش ہو گیا تھا، تیری خاموشی پہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ تو محترم ساتھیو، چونکہ پچھلی آیات جو پڑھی گئی ہیں، ان آیات کے اندر غزوہ تبوک کا واقعہ ہے اور جنگ کے لیے صحابہ اکرام تشریف لے گئے۔ پیچھے کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں جا سکے، کچھ تو معذور تھے، جس طرح نابینا ہو جانا
یا ویسے مرض کا شدت کا ہو جانا، شدید بیمار ہو جانا، ان کے لیے رخصت تھی۔ اور ان میں سے 3 اصحاب تھے جن کے ہاں عذر بھی نہیں تھا، وہ نہیں جا سکے۔ میں نے تفصیلی واقعہ کل سنا دیا ہے۔ اور باقی منافقین وہ جان بوجھ کر نہیں گئے، لیکن بعد میں انہوں نے قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا۔ اللہ کی قسم مجھے یہ معاملہ تھا، مجھے یہ معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم۔ اللہ پاک فرما رہے اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دی تھی؟ ان کو رخصت نہیں دینی تھی جب تک قرآن کی آیت نازل نہ ہو جاتی، ان کی حقیقت بیان نہ کی جاتی۔ لیکن باقی رہی وہ بات جو پیچھے 3 اصحاب رہ گئے تھے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن وہ جو 3 اصحاب تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی ہیلے بہانے نہیں بنائے، سچ آ کر بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آج کل کرتے کرتے ہم رہ گئے، ہم نہیں جا سکے، یہ ہم سے چھوٹ ہو گئی ہے، لیکن ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، کوئی بہانہ نہیں بنانا۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے اگر ہم آپ کے سامنے بہانہ بنا دیں، آپ ہماری ظاہری بات پہ اعتبار کر لیں، آپ مطمئن ہو جائیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے، اللہ کو تو سارا پتہ ہے نا۔ آپ کو مطمئن کر دیں، لیکن اللہ تو دلوں کے بھیتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے بارے میں آیت کوئی نازل کر دیں گے، پھر ہم کہاں منہ چھپائیں گے؟ اس لیے منافقت ہم سے نہیں ہوتی، ہم تو سچے اور سچے ہیں، بس یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم آپ یہاں حاضر نہیں ہو سکے۔ تو محترم ساتھیوں، منافقین کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صرف انہوں نے مذاق نہیں بنایا، لیکن یہاں تک کہا کہ آپ کانوں کے کچے ہو۔ کتنی بڑی توہین کی ہے۔ اب دوبارہ پھر پڑھ کر دعا کرتا ہوں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، بچوں کی باتوں پہ آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب، وہ زید چاہے بچہ ہے، لیکن میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، اس نے سچ کہا ہے۔ یہ لوگ منافق ہیں، یہ تمہارا اور اسلام کا مذاق بناتے ہیں۔ جب اسلام کو ترقی ہوتی ہے تو یہ اندر اندر کڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے اس وقت یہ اندر اندر خوش ہوتے ہیں۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ فرمایا میرے محبوب، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے،
تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرمایا میرے محبوب ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے یہ جو آیات مذاق والی ہیں یا دین کو فائدہ ہو تو وہ کڑتے ہیں، دین کو تکلیف ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں. اس سے مراد کیونکہ وَمِنْهُمْ کہا ہے نا تم میں سے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ تم میں سے تو مراد صحابہ ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. تم میں سے مراد وہ صحابہ کے اندر وہ منافق چھپے ہوئے تھے، اللہ ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. جو صحابہ تھے وہ تو سچے تھے، جو صحابہ تھے وہ تو سچے تھے، وہ تو ایمان والے تھے، وہ تو ایسے چمکدار روشن ستارے تھے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. فرمایا آسمان والوں کے لیے زمین پہ وہ چلتے تھے وہ ستاروں کی طرح چمکتے تھے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا